السلام علیکم ناظرین، جے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں غزل خان، اور آج ہم موجود ہیں عوام دوست پارٹی کے چیئرمین جناب جہاں زیب صاحب کے ساتھ۔ ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا منشور کیا ہے، سیاسی سرگرمیاں کیا ہیں، مہنگائی کے بارے میں اور بہت کچھ۔ تو آئیے چل کے بات کرتے ہیں جناب چیئرمین صاحب سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ۔ سر یہ سب سے پہلے یہ آپ بتائیں مجھے کہ ملک بھر میں اتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، اس کے باوجود آپ نے ایک اور سیاسی پارٹی بنا ڈالی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس پارلیمانی جمہوری نظام میں جتنی بھی پارٹیاں موجود ہیں وہ اسی آئین اور اسی ضابطے کے مطابق مستقبل میں بھی سیاست کرنا چاہتی ہیں اور حکمرانی کرنا چاہتی ہیں۔ ہم بطور عوام دوست پارٹی پاکستان میں صدارتی جمہوریت کے حامی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ آئین، اس میں صدارتی جمہوری نظام جو ہے وہ ایڈ کیا جائے، اور پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت جو ہے، یہ جو فیوڈلز کا نظام ہے، سرمایہ داروں کا، جاگیرداروں کا نظام ہے، اس کو نگیٹ کیا جائے۔ جب تک یہ سسٹم میں ہے اور اس سسٹم سے اسی سسٹم میں اور بھی بیوروکریسی کا نیکسس ہے، عدلیہ کا، آپ کی جو حکمران طبقے ہیں ان کا نیکسس ہے، تو ہم اس نیکسس کو توڑنا چاہتے ہیں، جو ایک روش بن چکی ہے عمومی طور پر پاکستان کی سیاست میں۔ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی جو روح ہے، جو آئین کا دباچہ ہے، جس کو آپ قرارداد مقاصد بولتے ہیں، اس دباچے کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جماعتی نظام کی بجائے غیر جماعتی نظام ہونا چاہیے، اور کنسنٹریشن آف پاور جو ہے وہ مرکز کی طرف ہونی چاہیے۔ جو نیچے صوبے ہیں، بہت چھوٹے صوبے ہونے چاہیے۔ پاکستان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو ہے وہ پاکستان میں نیا نظام لانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور پارٹی جو ہے وہ اس نئے نظام کی بات نہیں کر رہی، اور نہ وہ پاکستان میں تبدیلی چاہتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں علیحدہ سے جو ہے وہ پارٹی اس کے لیے تشکیل دینا پڑی۔ وہ ہم جماعتی تقسیم کے سراسر خلاف ہیں، لیکن چونکہ آئین کی مجبوری ہے ہمیں، تو اس وجہ سے ہم نے عوام دوست پارٹی کو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اس کو بنایا ہے، بلکہ ہم الحمدللہ سے بہت بڑے پیمانے پر اس پہ کام بھی جاری ساری۔ سر اب تک جتنی بھی سیاسی پارٹیاں آئی ہیں، انہوں نے عوام کی بھلائی کے پس پردہ اپنی ہی بہت ساری بھلائیاں کی ہیں، تو عوام پھر بھی وہیں پہ روتی پیستی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے اس طرح سے پریشان ہے، سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتی رہتی ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے۔ کیا آپ کی پارٹی بے روزگاری کو ختم کرے گی اور عوام کی بھلائی کے پس پردہ کچھ ایسے کام کرے گی، یا پھر اپنی ہی سیاست چمکائے گی؟ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ یہ بھی نظام کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ جو آپ کا پولیٹیکل حلقہ ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کا جو سیاسی آپ کے حکمران ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، بلکہ اس کے علاوہ بیوروکریسی ہے، آپ کی سول اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کمیونٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی عدلیہ ہے، آپ کے باقی اسٹیک ہولڈر، میڈیا ہے، ریاست کے چاروں ستون جو ہیں وہ ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ کمزور نظام ہے۔ اس کمزور نظام کی وجہ سے جو ہے وہ یہ آگے اس قابل نہیں ہے کہ آگے ڈیلیور کریں۔ دوسرا، یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس میں کون کیا کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سیاسی لوگ آتے ہیں، پچھلے 40 سالوں میں آپ ملک کو دیوالیہ ہونے تک لے آئے ہیں، لیکن آج بھی آپ اگر سیاستدانوں سے پوچھیں گے تو سیاستدان یہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، اور آپ کے باقی جو حکمران ہیں، مقتدران ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ تو مجھے بتائیے، یہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو آپ نے بیرونی دنیا سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے جو اتنے قرضے لیے ہیں، اتنے اپنے پروگرامز لیے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ دوسرے ملکوں کو قرضہ دیا کرتے تھے، اب جو ہے وہ آپ دیوالیہ ہونے پہ آ گئے ہیں، آپ اپنے قرضے واپس نہیں کر پا رہے، تو اس بدترین صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نظام اس کا ذمہ دار ہے۔ اوبویسلی اس نظام کے سارے اسٹیک ہولڈر تو ذمہ دار ہیں ہی ہیں، جملہ مقتدران جو ہیں وہ تو ذمہ دار ہیں ہی ہیں۔ یہ آپ کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے،
یا پھر جو بھی مقتدر اس وقت جو ہے وہ جماعتیں ہیں، جیسے 3.5 سال خان صاحب کے بھی آپ دیکھ لیجیے، وہ بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں پئیں، وہ بھی اسی طرح سے، کیونکہ نظام کمزور ہے اور یہ ڈلیور نہیں کر سکتا، اس وجہ سے آپ دیکھ لیجیے کہ ڈلیور نہیں ہوا اور عوام کا استحصال جاری ہے. آپ کے بچے جو ہیں وہ اس وقت پریشان حال ہیں. بڑے پیمانے پہ آپ کو 10 لاکھ سالانہ گھروں کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں بنتے، 1,00,000 1.5 لاکھ بنتے ہیں. 10 لاکھ نوکریوں کی سالانہ ضرورت ہوتی ہے، 1,00,000 1.5 لاکھ نوکریاں ملتی ہیں. باقی بچے جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے. دہشت معاشرے میں بیراہ روی بڑھ رہی ہے. بچے جو ہیں وہ چوری چکاری کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، نشے پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم مسائل کا نہ تو ادراک کرتے ہیں، نہ یہ نظام ادراک کرتا ہے. یہاں پہ لوگ پیسہ لگا کے حکومتوں میں آتے ہیں اور پھر پیسہ بنا کے نکل جاتے ہیں. تو اس نظام کو چینج ہونا چاہیے. ہم جو ہے وہ عوامی حلقوں کی بات کرتے ہیں. ہم آج سے گراس روٹ لیول ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیشین نے اگر عوامی خدمت کرنی ہے تو آج سے کریں. تو ہم ایسے ڈھانچے، ایسے ضابطے بنا رہے ہیں، بنا چکے ہیں، جس پہ اب ہمارے ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ امن میں آتے جا رہے ہیں. ہم ان کو سماجی تحفظ دے رہے ہیں، ہم روزگار پروگرام کر رہے ہیں، ہم راشن پروگرام کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ہنر پروگرام کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو شامل ہو رہا ہے وہ ہمارے پروگرامز میں جو ہے وہ شامل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو مجموعی جو ملکی ہمارے جو مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے جتنا بھی سوشل سیکٹر کی مدد سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم جو ہے عوام الناس کے سامنے اپنا منشور اور ایجنڈا رکھا ہے اور نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے اور سوشیو ویلفیئر پولیٹیکل جو ہے نا ہمارا ایجنڈا، اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ہمارا بیسک موٹیو ہے اور عوام بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف موو بھی کر رہی ہے. سر، یہ جو موجودہ حکومت نگران چل رہی ہے، انہوں نے بہت سارے کام کیے بھی ہیں اور کرنے بھی جا رہے ہیں. کیا آپ نگران حکومت کی موجودگی سے سیٹسفائی ہیں؟ ان کی حکومت بہتر ہے؟ ان فیوچر بھی ان لوگوں کو آنا چاہیے یا پھر ان کو نگران ہی تک ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیے، نگران حکومت کا کام صرف الیکشن کروانا ہوتا ہے، نہ تو اس نے کوئی تعمیر و ترقی کے کام کرنے ہوتے ہیں، نہ اس نے ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. کچھ اس نے کوئی بھی پالیسی میکنگ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. تو المناک یہ ہے کہ چونکہ آئین اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور بارہا دفعہ آئین کو مجروح کیا جاتا ہے اور کمزور نظام جو ہے وہ اپنی بے حرمتی پہ بے یار و مددگار ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ہم کیا کہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ آیا تھا، ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی منصوبہ سازی کریں. ان کا کام تھا کہ آئے ہیں 3 مہینے کے اندر الیکشن کرتے اور چلے جاتے. یہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کسی بھی بندے کی کہ وہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرے اور چاہے وہ پھر آسمان پہ اڑنا شروع کر دے. ہم تو اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مناسب کا کام ہے. تو آئین پاکستان کی کو اوبے کرتے ہوئے جو سٹیپ لینے بنتے تھے وہ اگر یہ لیتے تو ہم ان کو سمجھتے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے. ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ تمام لوگ جو الیکشن جو ہے وہ پینڈنگ کرنے کے حصہ دار ہیں وہ ہم تو انہیں مجرمی گردانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے اور ان کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے. سر، ملک کی بڑھتی ہوئی یہ جو آلودگی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہمارے وزیر اعلیٰ جو نگران ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے مصنوعی بارش کی ہے. تو کیا اس سے مستفید ہیں آپ؟ یہ ایگری ہیں کہ آئندہ فیوچر بھی ایسی آلودگی ہو تو بارش ہونی چاہیے؟ دیکھیے، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے کے حل کے لیے بنیادی جو عوامل ہیں ان کو ایڈریس کرنا انتہائی ناگزیر ہے. پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہاں پہ بے پناہ ادارے موجود ہیں اور یہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ادارے فعال ہیں. لیکن المناک یہ ہے کہ ان فعال اداروں میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. اگر ماحولیات کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر رہا ہوتا اور منصوبہ سازی کرتا کہ ہم نے یہ پولیوشن جو ہے وہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، تو آج وزیر اعلیٰ کو باہر سے شارٹس منگوا کے مصنوعی بارش نہ کرنا پڑتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے احسن قدم تو ہے، عارضی جو ہے حل بھی ہے. لیکن آج 2-4 دن بارش ہونے کے بعد آج ہم نکلے ہیں تو شہر کے اندر ڈسٹ
اور جو ہے نا وہ جو اس وقت پوزیشن ہے اس کا وہی لیول ہے جو اس بارش سے پہلے تھا. تو یہ حل نہیں ہے. عارضی حل جو ہے وہ کبھی بھی بہترین نہیں ہوتے. آپ لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں اور اداروں کو چاہیے کہ اس کے جو اداروں میں کام کرنے والے جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کو بیسٹ و خوبی استعمال کریں اور جو ان کی ذمہ داریاں ان کو بہتر طریقے سے پورا کریں تاکہ چیزوں کو جو ہے نا وہ ایڈریس کیا جا سکے, مسائل کو ایڈریس کیا جا سکے. سر یہ 2024 کے جو الیکشن ہوں گے کیا اس میں آپ الیکشن لڑیں گے یا پھر جو پارٹیز پہلے والی ہیں ان کے رزلٹ دیکھیں گے؟ دیکھیے ہم بالکل الیکشن میں جا رہے ہیں اور ہمارے پورے پاکستان سے ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی الیکشن میں جا رہے ہیں. ہم الیکشن کمیشن نے ہمیں تھوڑا سا لیٹ دیا, فارمیلٹیز ان کی پوری کرتے ہوئے ہم تھوڑے سے لیٹ ہوئے. ہماری رجسٹریشن پروسیس میں اللہ کرے 1-2 دن میں, 10 دن میں, 20 دن میں یہ ہو جائے. جس دن الاٹ ہونے نئے سرے سے شناختی علامتیں ہونی ہیں اس ٹائم ہماری بھی یہ سبمیشن ہو جائے تو ہم بھی جو ہے نا اس کا پارٹ بن جائیں. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ ہم پورے پاکستان میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ موجود ہیں اور ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم اگر رجسٹرڈ ہو جاتے تو ڈیفینیٹلی ہم سولو جو ہے نا وہ پورے پاکستان سے الیکشن لڑتے. اب ہم چونکہ پروسیس میں ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے مطلب ہماری رجسٹریشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کمپلیٹ ہوتی ہے الیکشن تک کہ نہیں ہوتی. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے تو ایک جو ہے نا وہ بلاک بنایا جائے اور یہ جو آپ کے مستقل مقتدران ہیں ان کو چیلنج کیا جائے اچھے طریقے سے. سب تمام پارٹیز میں خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں, کیا آپ کی پارٹی میں بھی خواتین کی کوئی نشستیں ہوں گی اور وہ بھی الیکشن لڑیں گی؟ دیکھیے ہم نے انتظامی جو ہمارا سٹرکچر ہے اس میں بھی اور پھر ہمارا جو تنظیمی سٹرکچر ہے اس میں بھی اور پھر اس کے بعد ہمارا جو سیاسی سٹرکچر ہے اس میں بھی خواتین کو 30% نمائندگی جو ہے وہ ہم نے ابھی آفر کی ہے. 61% خواتین ہیں تو ہم اس کو 40 سے 50% تک بڑھانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں, لیکن ابھی 30% ہم نے نمائندگی دی ہے خواتین کو اور ہم چاہتے ہیں کہ 30% خواتین جو ہیں وہ پورے پاکستان سے الیکشن لڑیں. اگر یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ بڑھا دیتا ہے تو ہم کوشش کر رہے تھے, پہلے بھی کوشش کر رہے تھے کہ پورے پاکستان سے خواتین کینڈیڈیٹس کو کھڑا کریں. ابھی بھی ہم جو ہے نا وہ کوشش کریں گے کہ ہماری جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ 30% کم از کم کینڈیڈیٹس جو ہماری ہیں وہ خواتین پہ مشتمل ہو اور پورے پاکستان سے ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. یہ جو عوام دوست پارٹی ہے سر, یہ پنجاب میں ہی یہاں پر ان کا زور ہے یا دیگر جتنے اضلاع ہیں ان میں بھی الیکشن لڑے گی؟ پاکستان کے 171 اضلاع ہیں, ان میں سے 100 سے زیادہ جو ہے وہ اضلاع تمام صوبوں میں انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جس میں شامل ہے, وہاں پہ ہماری نمائندگی موجود ہے, ہمارے لوگ موجود ہیں اور ہم پورے پاکستان سے الیکشن لڑیں گے. اب جی سر, ملک بھر میں اقلیتیں بھی ہیں, کیا آپ ان کے لیے بھی کوئی کام وغیرہ کریں گے یا کہ نہیں؟ دیکھیں اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے اور ہم جو ہے وہ پاکستان میں نظام عدل کے لیے ہی تو کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو سوشل ویلفیئر پولیٹیکل ویژن ہے وہ بھی ہماری جو نظام کی تبدیلی کی کوششیں ہیں اسی کے سلسلے کی کڑی ہے. تو ہم نظام جو ہے وہ صدارتی نظام اسی وجہ سے لانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام سے قریب تر ہے اور ہم نظام عدل قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ عادلانہ نظام جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹس بنانا اور ڈسٹرکٹ لیول پہ سپریم کورٹ کی رجسٹریز کا موجود ہونا, ہم نے پورا ایک اسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ اپ کیا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے کہ یہ نظام عدل پورے ملک میں قائم ہو. اب اقلیتیں جو ہیں وہ ہم تو ان کو اقلیتیں نہیں کہتے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ملک کے خداداد پاکستان میں رہنے والا ہر شہری جو ہے وہ اس کے حقوق ایک جیسے ہیں. تو وہ چاہے مسلمان ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ قادیانی ہے, وہ جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے جو ہے وہ حقوق ایک جیسے ہیں اور اس حقوق میں ہم کسی طرح کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں چاہتے, یہ کمی بیشی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی ہر بندے کے حقوق جو ہیں ان کے مطابق اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. تو اقلیتوں کو تو ہم اقلیتیں مانتے ہیں, تو سب کو پاکستانی مانتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ اگر اقلیت کو اقلیت ہی مان لیتے ہیں
تو اقلیت کو اقلیت مانتے ہوئے بھی ہم انسانی جو رواداری ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے بھی دیکھیے کرسمس آ رہی ہے تو عوام دوست پارٹی جو ہے وہ پورے ملک میں ہمارے جو رہنما ہیں اور ہمارے جو عوام دوست پارٹی کے جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں وہ پورے پاکستان میں جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے وہ اس کرسمس میں کو مبارکباد بھی دے رہے منا بھی رہے ہیں. اور جو فیملیز ہیں ہماری کرسچن فیملیز ہیں ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی ہم نے کی ہے اور ان کو ہم جو ہے وہ ان کو راشن بھی دے رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ جتنا بینگ پاکستانی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس کو آج سے ہم نے آغاز کیا ہے اور اس کو ہم اللہ کے فضل و کرم میں بڑھائیں گے اقتدار تک. جہاں تک اقتدار تک پہنچنے تک ہم اس کو اس لیول پہ لے آئیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ فلورش کرتا ہو پاکستان آپ کو نظر آئے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا. جی ناظرین، آپ اجازت چاہیں گے جناب چیئرمین سے جو اپنا قیمتی ٹائم دے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک پہ بات ہوگی، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت خیال. JTV نیوز سے میں ہوں غزل خان، بہت شکریہ.